أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کا دن ہے اور سورج وہ انسانوں کے بالکل سروں کے قریب ہے، ہر طرف دھوپ ہی دھوپ ہے، تپش ہی تپش ہے، اور یہ دنیا کی تپش سے ہزاروں گنا زیادہ سخت تپش گرمی کا دن ہے۔ انسان سر سے لے کر پاؤں کا تک پسینے کے اندر شرابور ہے، اور اس دن کوئی تا حد نگاہ سایہ نہیں ہے، صرف ایک ہی سایہ ہے اور وہ رحمان کے عرش کا سایہ ہے۔ اور ساتھ خوش نصیب وہ بندے ہیں جو قیامت کے اس سخت اور ہولناک دن رحمان کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ وہ خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ نمبر 1، امام عادل، وہ مسلمانوں کا حکمران جس نے اپنی ریاست میں رعایا کے درمیان عدل اور انصاف کو قائم کیا۔ ظلم کرنے والے قیامت کے دن اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے، اور مسلمانوں کے حکمران اگر عدل اور انصاف کو قائم کریں گے تو وہ رحمان کے عرش میں سب سے پہلے جگہ پائیں گے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے مسلمان حکمرانوں کے لیے اگر وہ عدل اور انصاف کو قائم کریں، اور وہ رحمان کے عرش کے سب سے زیادہ مستحق ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا وہ آدمی، وہ نوجوان جس نے اپنے جوانی کے طاقتور دنوں، طاقت کے ایام کو اللہ کی عبادت کے اندر کھپا دیا، جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت کے اندر پرورش دی۔ وہ جوانی جو اللہ کی عبادت میں پرورش پائے گی، ایسے نوجوان قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ اس لیے میرے نوجوانوں، جوانی کا خیال رکھیں، ان ایام کی حفاظت کریں۔ یہ چند سال ہیں، ان کو اللہ کی عبادت میں لگا دینے کا نتیجہ وہ رحمان کے عرش کے سائے میں جگہ پانا ہے۔ اور تیسرا، وہ دو آدمی، وہ دو دوست جو اللہ کی محبت میں ایک دوسرے سے دوستی رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے میل جول رکھتے ہیں، اللہ کی محبت پر ایک دوسرے سے اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ دنیاوی غرض، کوئی پارٹنرشپ، دنیا کا کوئی مطلب ان کے پیش نظر نہیں ہوتا ہے۔ ان کے تعلق کی بنیاد وہ خالصتاً اللہ کی رضا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، تعلق توڑ لیتے ہیں، ایسے دو آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ چوتھا، وہ آدمی جس کو کسی بڑی حسن و جمال اور بڑے خاندان کی حسب و نسب والی عورت نے گناہ کی دعوت دی، اور اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے اس نے وہ دعوت گناہ ٹھکرا دی۔ غور کیجئے، ہم گناہ کے مواقع پیدا کرتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں، یہاں گناہ بن سور کے سامنے آیا ہے اور اللہ کا خوف اس گناہ سے اسے بچا رہا ہے۔ جس نے اللہ کے ڈر اور خوف سے بدکاری کا یہ موقع چھوڑ دیا، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں وہ جگہ پائے۔ اور اس کے بعد پانچواں، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لٹکا رہے، ایک وقت کی نماز پڑھے اور دوسرے وقت کی نماز کے انتظار میں وہ اپنے کاروبار میں، اپنی مصروفیات میں، اپنی ڈیوٹی میں، اپنے ڈیرے پر، اپنے کام کاج میں لگ گیا ہے، لیکن اسے فکر یہ ہے کہ کب رحمان کی طرف سے بلاوا آتا ہے اور پھر میں اس حاضری کے لیے وہاں مسجد میں پہنچ جاتا ہوں۔ جس کی فکر مندی نماز کی ادائیگی اور مسجد میں حاضری کے لیے ہو، ایسا فکر مند آدمی کہ جس کا دل اللہ کی اس مسجد سے لٹکا ہوا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، تو وہ آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ چھٹا، وہ آدمی جس نے صدقہ کیا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، اور اس طرح خرچ کیا، اتنا خفیہ خرچ کیا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے جو خرچ کیا ہے اس کے بائیں کو بھی پتہ نہیں ہے، یعنی وہ خرچ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔
جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے اس طرح خرچ کرتا ہے، اتنا پوشیدہ رکھتا ہے، اپنے آپ کو نمود و نمائش سے، شہرت سے بچانے کے لیے، ریاکاری سے بچانے کے لیے خرچ کرتا ہے، تو قیامت کے دن وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ اس لیے کہ جو لوگ اپنے خرچ کرنے کو دنیا میں چاہتے ہیں کہ ان کی شہرت ہو، دنیا میں چاہتے ہیں ان کا نام اور چرچا ہو، انہیں شہرت حاصل ہو، تو ایسے آدمی کا خرچ کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہے۔ اور ساتواں وہ آدمی، وہ کون سا خوش نصیب ہے، اس پر بھی آج غور کریں۔ وہ آدمی جو تنہائی میں بیٹھا اور اپنے گناہوں کو یاد کیا اور آنکھوں سے اللہ کے ڈر اور خوف سے آنسو نکل آئے۔ ذرا تنہائی میں بیٹھیں تو صحیح، ہم سوچیں تو صحیح کہ 25 سال 30 سال 60 سال 70 سال کی زندگی میں ہم نے جو گناہ کیے، اس ڈر سے کہ کل اللہ کے سامنے کس طرح پیش ہوں گا، اس احساس اور ندامت سے، اللہ کے ڈر سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، تو وہ بھی آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے خوف سے جس آنکھ سے آنسو نکلیں گے، اللہ نے اس آنکھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ لہذا آئیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کے پیغام کو، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، اسوہ حسنہ کو، رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کو سمجھیں، اور اللہ کے نبی کے اس پیغام کو سمجھنے کے بعد ہم اس کو اختیار کریں اور یہ کام اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اگر ہم نے یہ کام اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، اللہ کے رسول کے اس پیغام کو سمجھ لیا اور اپنی زندگی پر اس کو لاگو کر لیا، میری اور آپ کی زندگی اس کے مطابق بن گئی، اور یہ 7 کام، ان میں سے جو بھی کام آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے، اس کا لازمی نتیجہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے اور آپ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے، آپ کا سچا وعدہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھیں، آپ کی تعلیمات کو سمجھیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔